پاکستان کو امداد دینے والے ممالک میں امریکہ سر فہرست ہے، لیکن پاک امریکہ تعلقات جن پیچیدہ مراحل سے گزر رہے ہیں اس میں پاکستان کے لیے امریکی امداد اور اس کے مقاصد بھی بحث کا حصہ بن چکے ہیں۔ پاکستانی عوام کے ایک حلقے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ امریکی امداد کا مقصد پاکستان کی ترقی اور خوشحالی نہیں بلکہ خطے میں امریکہ کے اسٹریٹجک مقاصد کے حصول کو یقینی بنانا ہے۔ دوسری جانب امداد کے باوجود پاکستان میں امریکہ مخالف جذبات کی موجودگی کے باعث ان اخراجات کی افادیت پر واشنگٹن کے سیاسی حلقوں میں بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ واشنگٹن کے تحقیقی ادارے کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کے ڈینیل مارکی کہتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات کو آج ایک کاروباری لین دین کی طرح نہیں دیکھا جا سکتا۔ امریکہ پاکستان پر جتنا سرمایہ لگا رہا ہے اس کا جواز تبھی بنتا ہے اگر اسے طویل مدتی تعلق قائم کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جائے۔ امریکہ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2001 میں افغانستان میں امریکہ کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے آغاز سے اب تک پاکستان کو تقریباً 18 ارب ڈالر کی امداد دی جا چکی ہے، جس میں سے تقریباً 6 ارب ڈالر پاکستان کی معاشی ترقی اور بقیہ پاکستانی فوج کو شدت پسندی کے خلاف آپریشنز کے لیے کولیشن سپورٹ فنڈز کی مد میں جاری کیے گئے۔ واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ سے منسلک مالی کنڈر کہتی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی معاشی ترقی میں مدد وہاں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اہم ہے، جس کا فائدہ نہ صرف امریکہ بلکہ پاکستان کو بھی ہوگا۔ میرے خیال میں اس پر سبھی اتفاق کرتے ہیں کہ معاشی عدم استحکام اور اپنے مستقبل کے حوالے سے مایوسی یقیناً ایسے عوامل ہیں جو حکومت سے عدم اطمینان پیدا کرتے ہیں اور شدت پسندی کی جانب راغب کر سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق گزشتہ کچھ برسوں میں امریکہ نے پاکستان میں شفاف پارلیمانی انتخابات کے لیے بیلٹ باکس فراہم کرنے سے لے کر صحت، تعلیم اور معیشت کے شعبوں میں ایسے منصوبوں کے لیے کروڑوں ڈالرز دیے ہیں جن سے ہزاروں پاکستانیوں کے معیار زندگی میں بہتری آئی ہے۔ لیکن پاکستان میں امریکہ کی معاشی امداد کے فوائد نمایاں طور پر نظر نہ آنا اس وقت ایک بڑا مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے، جس کے لیے ڈینیل مارکی دونوں ممالک کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ مسئلے کا ایک پہلو یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو فوج کے مقابلے میں معیشت کے لیے کتنی امداد دیتا ہے۔ اس رقم کے بدلے پاکستان کو کیا نتائج دکھانے ہیں اور کیا امریکہ پاکستان میں اپنے ایڈ پروگرام پر عمل درآمد کروانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے امریکہ پاکستانی اہلکاروں پر انحصار کرتا ہے جو اگر حقیقت نہیں بتاتے اور امریکی اہلکار عمل درآمد کی قابلیت نہیں رکھتے تو پھر فراڈ اور وسائل کا ضیاع تو ہوتا ہے۔ خارجہ امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے امریکہ کی معاشی امداد کے مستقبل کو دو عوامل خاص طور پر متاثر کر سکتے ہیں۔ پہلا، امریکہ کے اپنے معاشی حالات۔ اس وقت حکومتی اخراجات میں ہر طرح سے کمی لانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں اگلا کچھ عرصہ اس حوالے سے بہت اہم ہوگا۔ ایڈ چونکہ حکومت کے اختیاری اخراجات کا حصہ ہے، اس لیے اس میں کمی پر بہت توجہ دی جائے گی۔ اور دوسرا، پاکستان میں جنم لینے والا کوئی بھی ایسا منصوبہ یا اقدام جو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا جائے۔ جب آپ ایسے اقدامات دیکھیں جو امریکہ میں اس کے خلاف سمجھے جاتے ہوں تو پھر آپ کانگریس اور امریکہ کے عوامی نمائندوں سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ ایک ایسے ملک کے لیے فنڈنگ جاری رکھیں گے جس کے ایکشن امریکہ کے خلاف نظر آتے ہوں۔ تاہم ٹیریسیٹا شیفر کہتی ہیں کہ تعلقات میں اتار چڑھاؤ کے باوجود امریکہ کو پاکستان کے لیے معاشی امداد مکمل طور پر بند نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کی مصیبت کی گھڑی میں امریکہ مدد کے لیے آگے بڑھا، جس سے ملک میں اس کی کمزور ساکھ کو کچھ عرصے کے لیے سہارا بھی ملا، لیکن خطے میں امریکی افواج کی موجودگی اور پاک افغان سرحد پر ڈرون حملوں کے باعث ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ اکثر غیر ملکی امدادی کارکن پاکستان میں یہ بتاتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے دی جانے والی امداد کس ملک کی جانب سے ہے۔ پاک امریکہ تعلقات پر نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی اقتصادی امداد کو پاکستان میں شک کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ پاکستان کے حوالے سے اپنے قلیل مدتی دفاعی مقاصد کو ترقی کے طویل مدتی مقاصد سے علیحدہ کر کے دیکھے اور اس امداد کے نتائج پاکستانی عوام خود دیکھ سکیں۔ اس کے لیے پاکستانی حکومت ملک میں ایسی سیاسی اور معاشرتی اصلاحات لائے جن سے ملک میں وسائل کا درست اور شفاف استعمال یقینی بنایا جا سکے، کیونکہ جس طرح دہشت گردی کا خاتمہ ہر ملک کے اپنے مفاد میں ہے، اسی طرح ایک ملک کے عوام کی جانب سے دوسرے ملک کے عوام کو دی جانے والی امداد کا درست استعمال بھی دونوں ملکوں کے اپنے مفاد میں ہے۔